میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر دوں؟ تو اس کے سامنے جھولی پھیلائیں سویرے اٹھ کے، رزق میں برکت ہوگی۔ اور پھر ایک اور بات، پانچویں بات، رزق میں تنگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم مال غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ مال دیتا ہے اپنے فضل سے، اور جب ہم اسے ضائع کریں، مثال دیتا ہوں، میرے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضرت بچی کی شادی ہے، یا میرا گھر میں کوئی بیمار ہے، یا بڑی آزمائش ہے، 10,000 کی ضرورت ہے، میں نے تھما دیا اس کو۔ پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ اوہو وہ تو عیاشی کر رہا ہے پیسوں سے، وہ تو چلا گیا کہیں گھومنے اور فلاں ہوٹل میں، مہنگے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا، تو میرے دل پہ کیا گزرے گی اس شخص کے بارے میں؟ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ نے مال دیا فضل سے، اور اگر عیاشیوں میں لگا دیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک دھیلا تو حرام جگہ پہ خرچ کرے نا، ایک دھیلا، تو 1,00,000 دینار کی برکت تیرے گھر سے اٹھ جاتی ہے، ایک دھیلا حرام جگہ پہ۔ یہ جو گویوں پہ پیسے پھینکتے ہو حلال ہے؟ چلیں بینڈ باجا تو شادی پہ آپ نے اپنی مرضی سے بند کرنا ہے یا بجانا ہے، لیکن گویوں پہ جو پیسے پھینکتے ہو جائز ہے؟ بولے تو وہ پھر کہتے روتے ہیں بعد میں لوگ کہ پتہ نہیں کیا ہوا، شادی کے بعد پیچھے پیچھے آئے۔ تو میں نے کہا شادی کے بعد اس لیے پیچھے پیچھے ہاتھ ہو گیا کہ شرابیں بڑی پی گئی، شادی پہ تباہی بڑی اتری، تو پھر اللہ کی رحمت ناراض ہو گئی۔ اور اس پر میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بڑی سخت آیت، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جب تو میرے تذکرے سے، میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں تیری معیشت کو، تیرے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں، تیری زندگانی تنگ ہوتی، اور جس کی زندگی اللہ تنگ کرے اس کی کوئی کھول سکتا ہے؟ کہتے ہیں بڑی جگہوں پہ گیا ہوں، بڑی پھوکے مروائی، بڑے دم کرائے، حالات صحیح نہیں ہوتے، تو مسجد آ کے توبہ کر۔ وہ کہہ رہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اعلان ہے قرآن پاک کا کہ جب تو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، روٹی میری کھائے اور پیسے لے کے عیاشی کرے، مسجد آئی نہ۔ حکم تو یہ ہے کہ جتنی جتنی نعمت بڑھتی جائے سجدے بڑھنے چاہیے، لیکن ہم لوگ سجدے کم کرتے جاتے ہیں، فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر رزق تنگ ہوتا ہے، پھر اللہ کے عدل کا نظام چلتا ہے، پھر خرابی ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید نے حکم دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو پھر رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ، پھر رزق دینے والے کے آگے جھکو۔ تو مالی پریشانی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، پیسہ ناجائز جگہ پہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں مسجدوں کا حال خستہ ہے، مدارس کا حال قابل رحم ہے، قابل رحم حالت ہے مدارس اسلامیہ کا، اور لوگ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ میں تو یہ روتا رہتا ہوں، ہر جگہ روتا ہوں۔ میں دنیا کے کسی پاکستان کے کونے میں بیٹھتا ہوں تو روتا ہوں۔ ایکٹر پل گئے، اور اہل سنت کا تو ویسے اللہ حافظ ہے، قوالوں کی کوٹھیاں دیکھنے کے قابل ہے، اور نعت خواں جو سر سیکھتے ہیں رات کو کہیں بیٹھ کے اور صرف آواز سریلی ہے، ان کے مکان پجاروں دیکھنے کے قابل ہے۔ اور جس شخص نے ساری زندگی رسول اللہ کا دین پڑھایا ہے، ساری زندگی، شیخ الحدیث مزاج کے لوگ ہیں جن کی بیٹیوں کی شادیاں بھی ہونے والی ہیں۔ مدارس کے بچے موٹے کپڑے پہن کے گرمیوں میں گھومتے ہیں، موٹے کپڑے، اور کوئی چودھری اگر کبھی دینے آتا ہے نا کسی مدرسے میں پیسے، تو کہتا ہے جی وہ میں نے 50,000 روپیہ خرچ کرنا ہے، تو کوئی جگہ کوئی کام بتائے کون سا ہونے والا ہے۔ میں کہا تو لے جا کہا رہی، یہ کام بتائے۔ اب کسی امام کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو پہلے تجھے جا کے بتائیں کہ وہ اس کو ہم نے خرچ کرنے، کہتے نہیں وہ میرا اعتبار نہیں، تو اعتبار نہیں تو جا دوڑ جا۔ یہاں کوئی بھوکے ننگے لوگ بیٹھے، یہ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں رب انہیں اتنا نوازتا ہے کہ کہیں کوئی کمی باقی نہیں رہتی، وہ کمال کر دیتا ہے جب وہ دیتا ہے۔ دروازہ رسول سے جسے ملتا ہے، میرے اعلیٰ حضرت بول کے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ میں بہت دور تھا پنجاب کے کونے میں، تو محفل سے فارغ ہوا تو 5-5 ہزار کے نا 4 نوٹ ایک چودھری سامنے لہدا کر کے، پھر اس طرح شادیوں پہ نہیں دیتے 2000 دا وکھرا کرنا نظر آوے، انہوں نے کتنے نہ لگے کہ 1000 ہی دے گیا، تو لہدا کر کے نا 4 نوٹ تو یوں کیا حضرت صاحب یہ۔ میں نے کہا تو شاید مجھے جانتا نہیں، پتہ نہیں میں کون ہوں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا بڑی مسجدوں میں لوگوں نے کہا آ جاؤ، میں نے کہا وہاں رہنا ہے،
जहाँ मस्जिद भी हो और अल्लाह की दी हुई इज्जत भी हो। बड़े इदारों में तो बातें बड़ी सुननी पड़ती है, तो तू समझा ही नहीं हमें, तूने ये किस तरह की बात कर दी, इसको उठा के ले जा। गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगोदौ में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। एक साहब मुझे टेलीफोन करके कहने लगे जनाब एक टाइम चाहिए था। मैंने कहा मैंने यार सारे वक्त इत्तेफाक की बात है कि 6-6, 7-7, 8-8 महीनों कबल लोग वक्त ले लेते हैं तो टाइम नहीं है। कहने लगे मेरा तो उमरा करांदा भी इरादा सी, मेरा तो मैंने कहा मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं मदीने की इतनी हाजिरी दूंगा जितनी मेरे रब ने मुझे दिलाई है। तू मुझे कौन सी बात बताता है, ये तो मेरे रब का फजल है। मीरा दी गल ना गरीबां दी गल है, मदीने च जाना नसीबां दी गल है। तू कैसी बात बताता है कि थोड़ा सा मैं इशारा दूंगा तो शायद बंदा जो है वो फौरी तौर पे पिघल जाएगा, ऐसा मसला ही कोई नहीं। मेरे रब का तो इतना करम है, इतना करम है कि हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतना नवाजेगा। तो ये लोग गलत समझते हैं। मैं अपने मदरसे के तालिब इल्मों को कहता हूँ जिंदगी में सबसे अच्छा खाना अल्लाह तुम्हें देगा और सबसे ज्यादा अच्छा कपड़ा अल्लाह तुम्हें देगा, सबसे अच्छी गाड़ी अल्लाह तुम्हें देगा। बस एक शर्त है, सारी जिंदगी मोहम्मद अरबी के वफादार रहना, रसूलुल्लाह के निजाम से हुजूर के तरीके से कभी गद्दारी कभी ना करना। बड़ा नवाजेगा और इतना नवाजेगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो याद रखें अल्लाह रिस्क में बरकत देता है, लेकिन उस वक्त जब हम अपनी जिंदगी हकीर करते हैं ना। अब जहां आने लगा हूं वहां आपको लाना चाह रहा हूं। हम पता क्या करते हैं, हाथ फैलाते हैं। बड़े बड़े रईस आजम होके लोग हाथ फैलाते हैं। अगर आप नाराज ना हो तो MNA ने भी इन्वेस्टर रखे होते हैं, MPA का भी इन्वेस्ट, वो भी फोन करता है कि इतने फ्लैक्स तेरे जिम्मे, इतने तेरे जिम्मे। ये मत समझे कि मांगने वाला छोटा तबका है, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ तो पुलिस अफसर भी दुकान पे आ जाए तो दुकानदार परेशान होता है कि ये मुफ्त हो रहा है, ये पैसे नहीं देगा। तो यहाँ मांगने के स्टाइल बड़े बड़े निराले, बड़े बड़े लोग हैं। नाराज ना होइएगा, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह अक्सर की बात कर रहा हूं। अब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया, फरमाया जिंदगी में हाथ ना फैलाना कभी, जिंदगी में कभी भी हाथ। माली परेशानी का हल बताया, मेरे हबीब फरमाने लगे यूं ना करना वरना फिर दोबारा सारी जिंदगी इस तरह नहीं हो सकेगा। फरमाया अपनी गुर्बतें छुपा के रख, अगर अल्लाह कभी आजमाइश डाले तो अल्लाह के साथ बात कर, उसके नेक बंदों के साथ बात कर, कभी भी यूं ना करना वरना सारी जिंदगी फिर तू मांगता ही रहेगा। तो या रसूलुल्लाह क्या करे? फरमाया तू देने का इरादा कर, अल्लाह भी तुझे माला माल फरमा देगा। तो जिसने हाथ फैलाया हुआ है ना, इस नाथ खान ने भी, मौलवी ने भी, MNA ने भी, MPA ने भी, और वजीर ने भी, और मुशीर ने भी, और क्या बताएं कहां तक। हमारा तो वजीर आजम किसी मुल्क चला जाए तो अगला मुल्क परेशान हो जाता है कि शायद कुछ लेने आया है। जिनको आज यौम पाकिस्तान है, पाकिस्तान मांगने के लिए नहीं बना था, ये देने के लिए बना था। ये तो देने के लिए बना था। ये तो वो सल्तनत बनाई गई थी जो दरवेशों ने कायम कर दी और इस मुल्क को भिखारी बना दिया है। लेकिन हम फिर भी मायूस नहीं, ये मिट्टी बड़ी हसीन है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से ऐसे फूल खिलेंगे कि सारी दुनिया को खुशबू जाएगी। इस धरती से इंशाअल्लाह ताला ऐसे दरख्त उगेंगे कि सारा जमाना साए में बैठेगा। मैं दूर नहीं निकलना चाहता। तो एक रिस्क की तंगी का मामला ये है कि हम मांगते हैं। कुछ लोग इसलिए भी किसी से सवाल कर लेते हैं कि कोई कहे ना अमीर बड़ा है। सवाल शादी का मौका आता है तो 2-4 दोस्तों को फोन कर लेते हैं, फिर रिश्तेदारों को बताते फिरते हैं कि मैंने तो कर्जा पकड़ के निकाह किया, कर्जा पकड़ के रजिस्ट्री कराई है, ताकि लोग। तो जब तू एक दफा मांग लेता फिर सारी जिंदगी तेरी माली मुश्किलात हल नहीं होती। एक वजह ये है। अब आइए इन परेशानियों के कुछ रूहानी इलाज है। 2-1 बातें अर्ज करूं। सूरह तलाक 2-3 नंबर आयत की घर जाके तिलावत करें। रब करीम ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, फरमाया जब तू अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह हर मुश्किल से निकलने का तुझे रास्ता अता फरमा देगा। और क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान मजीद का, और हमने इसका लाखों बार तजर्बा किया, 20 और सैकड़ों बार ये चीज जाती तौर पर प्रैक्टिकल से गुजरी। अल्लाह ने फरमाया हर मुश्किल से निकलने का रास्ता भी देगा, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह तुझे वहां से रिस्क देगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब से देगा कि तूने कभी सोचा भी। एक सहाबी थे हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला, कहते मेरा बच्चा काफिरों ने कैद कर लिया, घर में गुर्बत पहले बड़ी ज्यादा थी, मैं दरवाजा रसूल पे आया, हुजूर अब क्या करूं?
تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر، توکل اللہ کی ذات پہ کر، اور گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جاؤ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جاؤ پڑھو جا کے۔ کہتے ہیں میں گھر بیٹھا ابھی چند تسبیحاں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، پلٹ کے دیکھا تو 400 بکریاں بھی لایا تھا۔ اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ابا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا، میں بڑا پریشان تھا، لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے یوں ہاتھ لایا تو رسیاں کھل گئی، باہر نکلا ہوں تو 2-3 بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بے ہوش ہو کے گرے ہوئے تھے، 400 بکریاں بھی تھی، میں نے دروازہ کھولا بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہیں، تو میں 400 بکری بھی لے آیا ہوں، پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں، پر میلوں کا سفر ہوا وہ آئے ہی نہیں۔ تو والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں، دیکھیں کیسے مالی مسئلے حل ہوتے ہیں، حضور سے جا کے پوچھیں کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل، دیکھا، فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا، تیری غربت کا بھی حل ہو گیا ہے، یہ کافر کا مال ہے، اسے مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر، تیرا ہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو رزق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بول کے بتائیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سنی قوم تویز پہ لگ گئی ہے، کہتے ہیں وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے، آپ لکھ کے دیں گلے میں ڈالنے کے لیے تاکہ وہ ڈالتا جاؤں اور میرے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی جائے۔ وظیفہ پڑھیں، وظیفہ پڑھیں۔ سنیں ایک اور وظیفہ سنیں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا رزق کی برکت کا وظیفہ۔ امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ تو حضور نے وظیفہ بتایا، فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنی ہے، السلام علیکم، یعنی کب کہنی ہے؟ جب بھی جاؤ۔ کب کہنی ہے؟ یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے، واپس آ کے کہنا السلام علیکم۔ پھر گھر والوں نے کہا ہو یاد نہیں رہا تھا، وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے، پھر گئے چینی لینے تو واپس آ کے پھر السلام علیکم۔ انہوں نے کہا خو ناراض نہ ہوئیے گا، پتی بھی نہیں چائے کی۔ اب واپس گئے تو پھر واپس آ کے کیا کہنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا السلام علیکم کہے اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے، اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 دفعہ یہ پڑھ دے۔ صحابی بڑے سیانے تھے، بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے، فٹافٹ بول پڑے وہ صحابی، کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے، ننھیال گئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دینا، تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا نا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور رزلٹ بتائے۔ کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے، ہمسایوں سے کئی دفعہ بندے کی نہیں نا اتنی بنتی، اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہے، یہ کہیں مجھ سے تگڑے نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں وہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے، حضور وہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں کو بڑی برکت ہوئی ہے۔ تو میرے محبوب مسکرانے لگے، حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا فیض اللہ نے تیرے ہمسایوں کو بھی عطا فرمایا۔ مشکل تو نہیں وظیفہ، کیا کرنا ہے؟ نہیں تو نہیں آکھنا مشکل لگتا ہے مجھے، تسی کر دینا سلام لو، تسی کہنا بندے اسی کرتے سلام اسی لویے، تسی لو جاؤ کے دوبارہ گھر جا کے کیا کرنا ہے؟ چلے کچھ نہ کچھ 55% بولے ہی ہے ماشاءاللہ۔ کتنے کیا کریں گے؟ السلام، اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دیں، فرمایا اللہ برکت پیدا کر دے گا۔ اب سنیں، ایک دوست آئے، کہنے لگے حضرت جی بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں، مالی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں، پیروں کے پیر کے پاس نہ چلے جائیں۔ میں نے کہا سن تیرا مالی مسئلہ حضور حل کر دیتے۔ مشکات میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا حضور غربت ہے، فرمایا روز رات کو سورۃ واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ اور یار بتاؤ جب نبی پاک نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا، حضور نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا، اللہ اکبر، آ ہی نہیں سکتا۔
تو تو وہ والا وظیفہ پڑھ جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے، اور رب کریم کی بارگاہ میں گویا نیت ہو کہ یا اللہ میں کوئی خود تو نہیں نہ پڑھ رہا، تیرے نبی نے بتایا ہے، سورت واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، اور بیٹیوں کے باپ تھے، بیٹیاں زیادہ تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے آئے اور کہنے لگے عبداللہ آپ بڑے بیمار ہیں، ابن مسعود آپ بڑے علیل ہیں، کچھ پیسے نہ بھیج دوں خزانے سے؟ تو حضرت ابن مسعود کہنے لگے ضرورت نہیں، کہا آپ کی بیٹیاں ہیں کام آئیں گے۔ تو آپ فرمانے لگے میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے۔ کہا کیا خزانہ دیا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو پابند کر لیا ہے، وہ رات کو روز سوتے وقت سورت واقعہ پڑھ کے سوتی ہے۔ تو نبی پاک نے کہا فاقہ نہیں آ سکتا، تو لہذا میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا، تو روز یہ تو کہتے ہو داماد جی سے کہ بھئی آپ مہربانی کرو، کو خرچہ بڑھاؤ، بچی بڑی پریشان ہے، تو بچی کو بھی ایک خزانہ دے دو، اس کو بیٹے روز رات کو سورت واقعہ پڑھا کر، رات سورت واقعہ پڑھے، صبح سورہ ملک پڑھے، دن کے وقت سورت بقرہ پڑھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے جن تو کیا شیطان بھی دوڑ جاتا ہے، تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے؟ تو ان وظیفوں پہ عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ حضور غوث پاک نے بھی ایک وظیفہ بتایا ہے، وہ بھی بتا دوں آپ کو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں، کام نہیں چلتا۔ فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دی۔ کیا مطلب؟ فرمانے لگے 10 کمائے تو ایک اللہ کے رستے میں دے، رب کریم اس کے بدلے میں تجھے 70 عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا حضور اس طرح کروں؟ فرمایا تو یہ کر کے دیکھ، عبد القادر جیلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا۔ غلام کہتے ہیں وہ 6 مہینے کے بعد آیا، پہلے جب آیا تھا تو پیدل آیا تھا، 6 ماہ کے بعد آیا تو 6 اونٹ تھے اس کے پاس، اور آ کے حاضر ہوا تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی، کاروبار کا تو مزہ ہی اب آیا ہے، اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا، اب مزہ آیا ہے۔ کہ 10 میں سے 1 دیتا ہوں، پتہ نہیں کتنا مہربان ہے۔ اور یہ آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا۔